بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہم جو ہے نا ارکان ایمان میں سے پہلا رکن ایمان باللہ وہ پڑھ رہے ہیں، اور ایمان باللہ کی تعریف میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا تعارف، اس کو تمام صفات کے اندر ایک ماننا، اور پھر اس کے بعد تمام کی تمام اقسام کی عبادت ایک اللہ کے لیے کرنا۔ اور ان عبادات کے اندر جو چیزیں تھیں وہ ہم پڑھ رہے تھے۔ مثال کے طور پہ دعا بہت بڑی عبادت ہے، خوف، رجا، توکل، رغبت، دار خشوع، تو یہ سارے کے سارے کام ہم نے اللہ کے لیے کرنے ہیں، کیونکہ یہ عبادات کے زمرے میں آتے ہیں، عبادات کی قسم ہے۔ تو آج صفحہ نمبر 30 سے ڈر، کسی سے ڈرنا، یہ بھی اللہ کی صفات میں سے ہے۔ اللہ سے ڈرا جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرا جائے گا۔ کیوں؟ کسی سے ہم ڈریں گے، نقصان ہوگا تو وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، وہ بذات خود کسی بھی ناحیے سے ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس میں قدرت طاقت نہیں ہے، صلاحیت ہے، مار دے گا، فیر مار دے گا، ڈنڈا مار دے گا، نقصان پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر ہم اس کے سامنے اللہ کو پکار کے جائیں گے، اللہ کی مدد لے کے جائیں گے، تو ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ تو جو حقیقی ڈر ہے نا جی، وہ کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ سے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تم نہ ڈرو ان سے، وَاخْشَوْنِي، اور ڈرو مجھ سے۔ اللہ نے منع کیا ہے کہ کسی بھی قبر والے سے نہیں ڈرنا، کسی بھی درخت سے نہیں ڈرنا، کسی بھی زندہ پیر سے نہیں ڈرنا، کسی بھی فقیر سے نہیں ڈرنا، کسی بھی دوسری مخلوقات سے نہیں ڈرنا۔ ڈرنا ہے تو کس سے ڈرنا ہے جی؟ اللہ سے ڈرنا ہے۔ انابت کی دلیل، انابت یعنی رجوع کرنا، انابت کی دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور تم سب اپنے رب کی طرف جھک پڑو اور اسی کی تابع داری کیے جاؤ، یعنی مطیع فرما بردار۔ اگر اس کے جو ہے نا وہ معنی پہ غور کیا جائے تو کئی معنی نکلتے ہیں کہ وَأَنِيبُوا بمعنی رکوع کے بھی ہے، جھکنا یعنی رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ بھی اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کی طرف مائل ہونا ہے تو کس کی طرف مائل ہونا ہے جی؟ اللہ کی طرف۔ انابت جو ہے نا وہ اللہ کے لیے ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، تم سب اپنے رب کی طرف جھک پڑو اور اس کی تابع داری کیے جاؤ۔ مدد طلب کرنے کی دلیل، مدد طلب کرنی ہے کس سے جی؟ اللہ تعالیٰ سے۔ کیوں؟ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ سے ہی ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ عربی گرامر کے حساب سے دیکھا جائے تو یہاں پہ جو ہے نا وہ مفعول مقدم ہے، إِيَّاكَ نَعْبُدُ۔ اصل ہوتا ہے کہ ضرب خالد حامدًا، مارا زید نے حامد کو، یعنی جو مفعول ہوتا ہے نا وہ بعد میں ہوتا ہے فاعل کے، لیکن جہاں پہ مفعول پہلے ہے، ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت کرنا فعل ہے اور ہم فاعل ہے، اللہ خاص تیری یہ مفعول ہے، اس کو بعد میں آنا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدم رکھ کے اس میں معنی خاصیت پیدا کر دیا کہ خاص، خاص الخاص، ایاک یعنی سوائے تیرے ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، ایاک نعبد، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تو مدد طلب کرے تو تو مدد طلب کر اللہ سے، جب تو مدد طلب کرے تو تو مدد طلب کر اللہ سے، جب مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا تھا جب وہ آپ کے پیچھے جو ہے سواری پہ بیٹھے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کو فرمایا تھا کہ اذا سألت فاسأل اللہ، کہ جب تو سوال کرے تو اللہ سے سوال کر، اور جب تو مدد طلب کرنا چاہے تو اللہ سے مدد طلب کر۔ مشہور و معروف حدیث ہے، اسی حدیث کا ٹوٹا، اسی حدیث کا ٹکڑا کہ اگر ساری کی ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے تجھے نقصان پہنچانے پہ تو نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر وہی جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا،
اور اگر پوری کی پوری امت نفع پہنچانے کے اوپر تجھے تل جائے تو نہیں پہنچا سکتی، مگر وہی نفع پہنچے گا جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا۔ تو اس حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تم مدد طلب کرنا چاہے تو اللہ سے مدد طلب کر۔ پناہ مانگنے کی دلیل، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں برب الناس، لوگوں کے رب کی، میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ آگے سمجھیں، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، اس کی چھتری کے نیچے اس کی حفاظت میں جاتا ہوں۔ فریاد کرنے کی دلیل، فریاد سے مراد جو ہے نا جی وہ گڑ گڑانا، التجا کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی۔ اذ تستغیثون ربکم، جب تم مدد طلب کر رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، التجا کر رہے تھے اپنے رب سے، تو تمہارے رب نے تمہاری اس دعا کو قبول کر لیا۔ ذبح کرنے کی دلیل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتی، کہہ دیجئے اے پیارے پیارے پیغمبر کہ بے شک میری نماز و نسکی اور میری قربانی یعنی میرا ذبح کرنا، و محیای اور میری زندگی، و مماتی اور میری موت، للہ اس اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت اور اسی چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین اور میں مسلمانوں میں سے پہلا ہوں۔ آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم ہوا ہے، اور میں سب ماننے والوں میں سے سب سے پہلا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے اس شخص کے اوپر جو ذبح کرتا ہے اللہ کے غیر کے لیے۔ ذبح کس کے لیے کرنا ہے جی؟ اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کا نام لے کے کرنا ہے۔ نظر کی دلیل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوفون بالنظر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، کہ جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے۔ یوفون بالنظر، نظروں کو پورا کرتے ہیں، ویخافون یوما اور وہ ڈرتے ہیں اس دن سے، کان شرہ مستطیرا کہ اس کا جو ہے نا وہ شر چاروں طرف پھیل جانے والا ہے۔ یوفون بالنظر، نظر ماننا، تو نظر کس کے لیے ماننی ہے جی؟ اللہ کے لیے ماننی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر اللہ نے میرا یہ کام کر دیا تو میں 3 روزے رکھوں گا، اگر اللہ نے میرا یہ کام کر دیا تو میں انشاءاللہ عمرہ کروں گا، اگر میرا اللہ نے یہ کام کر دیا، نظر مان رہا ہے کہ میں جو ہے نا مسجد میں پنکھا لگاؤں گا، تو یہ نظر کا ماننا بھی عبادت ہے۔ یہ نظر نہیں مانی جائے گی کہ اگر میری یہ مراد پوری ہوگی، اللہ نے بیٹا دے دیا تو فلاں دربار پہ چڑھاوا چڑھاؤں گا، فلاں پہ جا کے بکرا ذبح کروں گا، ہاں جی نہیں، یہ نظر جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور یہ اللہ کے لیے ہی کی جائے گی، اللہ کے غیر کے علاوہ اللہ کے غیر کے لیے نہیں کی جائے گی۔ حتیٰ کہ محض عادات اگر ان کا مقصد طاعت الہی پر تقویت حاصل کرنا ہے، جیسے سونا، کھانا، پینا، رزق کمانا اور شادی وغیرہ، یہ سارے کام اگر سچی نیت سے کیے جائیں تو عبادت کا حکم رکھتی ہیں اور مسلمان کو اس پر اجر ملتا ہے۔ ایک تو یہ عبادات ہے نا جو پیچھے ہم نے پڑھی، جن کی دلیلیں ہم نے قرآن مجید کے اندر پڑھی، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ وہ کام جن کاموں کو کرنے کی وجہ سے ہمیں رب کی عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے، رب کی عبادت کرنے میں ہمیں طاقت ملتی ہے، اگر ہم وہ کام بھی حکم الہی کے مطابق کریں گے، پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں گے تو اس کے اوپر بھی ہمیں اجر ملا ہے۔ جیسے سونا، ہم نے اپنا جو ہے نا اپنی غرض پوری کرنی ہے، کھانا پینا، رزق کمانا، شادی وغیرہ، تو اس میں سارے کے سارے فوائد انسان کے ہی ہیں، لیکن اگر ان عادات کو بھی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم سر انجام دیں گے تو یہ بھی عبادت کے زمرے میں آ جائیں گے، اس کے اوپر بھی اللہ کو جو ہے اللہ کی طرف سے اجر ملے گا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا ایک حصہ یہ ہے
ایک حصہ تو وہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام عبادات کی جائیں، اور دوسرا اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا ایک حصہ یہ ہے کہ ان تمام فرائض اور واجبات اسلام کے 5 ظاہر ارکان پر بھی ایمان لایا جائے جو اس نے اپنے بندوں پر فرض کیے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یعنی اللہ پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ارکان اسلام ہیں، جو ارکان اسلام ہیں 5، ان کے اوپر بھی ایمان لایا جائے، ان کو بھی مانا جائے۔ تو گویا کہ ارکان اسلام جو ہے نا وہ ارکان ایمان کے اندر داخل ہو گئے، اور ایمان ارکان میں سے جو پہلا رکن ہے اللہ کے اوپر ایمان لانا، ارکان اسلام بھی ارکان ایمان میں داخل ہو گئے، اور وہ یہ ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، جس کو استطاعت ہو اس کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا، اور ان کے علاوہ دیگر فرائض پر ایمان لانا جنہیں شریعت مطہرہ نے فرض قرار دیا ہے۔ آگے سمجھیے، ایمان باللہ کا پہلا معنی یا اس کا پہلا مفہوم یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادات کی تمام عبادت اللہ کے لیے کی جائیں، اس میں کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور دوسرے نمبر پہ کہ جو ارکان اسلام ہیں ان کے اوپر بھی ایمان لایا جائے۔ ارکان اسلام آپ کے سامنے جو ہے نا وہ بیان کر دیے، مشہور و معروف ہیں، اور ان کے علاوہ اور کام جو اللہ نے فرض کیے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ان کے اوپر بھی عمل کیا جائے۔ یہ ہے اللہ کے اوپر ایمان لانا۔ تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں شامل ہے کہ ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ ہی سارے جہان کو پیدا کرنے والا ہے، اس کے معاملات کو چلانے والا ہے، اور جس طرح چاہتا ہے اپنے علم اور قدرت کے مطابق نظام چلاتا ہے، یعنی توحید ربوبیت جو ہم نے پڑھی، توحید الوہیت بھی اور توحید ربوبیت۔ وہ دنیا اور آخرت کا مالک ہے، وہ سارے جہانوں کا پروردگار ہے، نہ اس کے علاوہ کوئی خالق ہے، نہ اس کے علاوہ کوئی رب ہے۔ اسی نے رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو نازل کیا تاکہ بندوں کی اصلاح ہو جائے اور ان کو اس راستے کی طرف دعوت دی جائے جس میں ان کی دنیا و آخرت کی نجات اور بھلائی ہے، اور یہ کہ کوئی بھی ان معاملات میں اللہ کا شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ پر ایمان کا ایک حصہ یہ ہے کہ اس کے اسماء حسنی اور عظیم صفات پر بھی ایمان لایا جائے جن کا تذکرہ کتاب اللہ میں موجود ہے اور رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ نہ تو ان کے معنی کو بدلا جائے، نہ ہی بے معنی سمجھا جائے، نہ ہی ان کی کیفیت بیان کی جائے، اور نہ ہی مخلوق سے اس کی مثال دی جائے۔ ٹھیک ہے نا جی، اس کو جلدی اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ قدر بحث کی تھی جب ہم نے توحید الوہیت توحید ربوبیت کا تذکرہ کیا تھا۔ البتہ ان عظیم معانی پر ایمان لایا جائے جو ان کلمات میں موجود ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، لہذا ضروری ہے کہ ان کو اس طرح مانا جائے جو اللہ تعالیٰ کے عظیم مقام و مرتبے کی شیان شان ہیں۔ البتہ مخلوق سے ان کی مشابہت نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں اور اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ یہ ہو گیا جی ایمان کا پہلا رکن، اللہ پر ایمان لانا، اور اللہ پر ایمان ہم نے لانا ہے جی 4 صورتوں میں، اور 4 صورتیں مشہور و معروف ہیں۔ آپ کہہ لیں کہ پہلی توحید الوہیت، دوسری توحید ربوبیت، تیسری توحید اسماء و صفات، اور چوتھے نمبر پہ ہم نے پڑھا کہ ان کاموں کے اوپر ایمان لانا جن کاموں کا حکم اللہ نے دیا ہے، یعنی ارکان اسلام اور اس کے علاوہ جو فرائض ہیں جو قرآن میں ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ان کے اوپر ایمان لانا۔ تو یہ جو ہے نا وہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کہ اللہ کی تمام جو توحید الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات اور اللہ کے بتائے ہوئے کاموں کے اوپر ایمان لانا، یہ بالاختصار۔ نمبر 2 یعنی ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن، فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتوں پر ایمان کیسے لائیں گے؟
کہتے ہیں جی فرشتوں پر ایمان لانے کی دو شکلیں ہیں، مجمل اور مفصل۔ ایک ہے اجمالی شارٹ کٹ اور ایک ہے تفصیلی، ایک ہے اجمالی اور ایک ہے تفصیلی۔ مجمل ایمان، چنانچہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا اور ان کی فطرت اطاعت پر رکھی ہے، ان کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ اجمالی ایمان کہ فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اور ان کا کام اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا ہے۔ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اسی لیے جو ہے نا وہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کو کہا تھا کہ اللہ تو ایسی مخلوق بنا رہا ہے جو زمین پہ فساد کرے گی، دنگا کرے گی، تیری عبادت کے لیے ہم بھی کافی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم، یہ فرشتے کبھی بھی اللہ کے دیے ہوئے حکم کی مخالفت نہیں کرتے۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اور یہ اللہ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ان کی بہت ساری قسمیں ہیں، کچھ فرشتے عرش باری تعالیٰ کو اٹھائے ہوئے ہیں، کچھ فرشتے جنت و جہنم کے نگہبان ہیں، کچھ فرشتے بندوں کے اعمال لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھا کے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ فرشتے جو ہے نا ہمارے نامہ اعمال لکھتے ہیں، کچھ کی ڈیوٹی جنت پہ کچھ کی جہنم پہ۔ یہ اجمالی ایمان ہے۔ تفصیلی ایمان کیسے لانا ہے؟ جن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے نام دیا ہے ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، جیسے جبریل و میکائیل، جہنم کا نگران مالک، سور پھونکنے کا ذمہ دار اسرافیل وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ ایک بڑے اہم فرشتے کا نام رہ گیا اس میں، وہ کون سا ہے جی؟ ہیں؟ جبرائیل بھی آ گیا، میکائیل بھی آ گیا، اسرافیل بھی آ گیا، ایک اسرائیل۔ اسرائیل کا نام کیوں نہیں آیا جی؟ صاحب کتاب نے اسرائیل کا نام کیوں نہیں لکھا؟ کیونکہ اسرائیل کا نام شریعت محمدی کے اندر موجود نہیں ہے۔ فرشتہ ہے الگ سے، ڈیوٹی بڑی اہم ہے، نام ہے اس کا ملک الموت، لیکن اس کا نام اسرائیل نہیں ہے، ہماری زبانوں پہ ہے، لیکن یہ اسرائیل کا لفظ ملک الموت کا جو تخلص ہے یہ بنی اسرائیلی روایات کے اندر ملتا ہے، یعنی ہم سے جو پہلی امتیں گزری ہیں ان پیغمبروں نے اپنی امتوں کو بتایا ہے کہ ملک الموت فرشتہ، ہاں جی، وہ سور جو مطلب موت قبض کرتا ہے اس کا نام اسرائیل ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ایک حدیث کے اندر بھی اس فرشتے کا نام اسرائیل نہیں بتایا، بلکہ اس کو ملک الموت کے نام سے جو ہے نا وہ پکارا ہے۔ اسی طرح جہنم کا نگران مالک ہے، اس کا نام مالک ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ جہنمی کہیں گے یا مالک، ندا لگائیں گے کہ اپنے رب کو کہو کہ ابھی ہمارا فیصلہ کر دے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور بھی اس کے علاوہ جو ہے نا وہ فرشتے ہیں جن کا نام قرآن مجید کے اندر مذکور ہے۔ ملکین ببابل ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت دو فرشتے ہیں، نام ان کا قرآن مجید کے اندر ہے۔ تو مطلب ایک تو مجمل اجمالی طور پہ سارے فرشتوں کے اوپر ایمان لانا، ان کو ماننا، اور پھر تفصیلی طور پہ جن جن فرشتوں کا نام آیا ہے، جو جو ان کی ڈیوٹیاں آئی ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے ایمان لانا۔ فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لکم۔ خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے جو ہے نا وہ کس سے بنائے گئے ہیں جی؟ نور سے بنائے گئے ہیں۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور پیدا کیے گئے ہیں جن بھڑکتے ہوئے آگ کے شعلے سے، یعنی آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ وخلق آدم مما وصف لکم، اور آدم پیدا کیے گئے ہیں اس چیز میں سے جو وصف میرے لیے بیان کیا گیا ہے، جو طریقہ میں بھی آپ کو، یعنی نبی علیہ السلام نے پہلے بات کی، کمپلیٹ کی، بتایا آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی، ایسے ہوئی، تو فرمایا کہ چلو ابھی خلاصے کے طور پہ میں بتا دیتا ہوں کہ فرشتے جو ہیں وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اور جن جو ہے نا وہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، اور انسان آدم جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے جی۔ سوم، کتابوں پر ایمان، ارکان ایمان میں سے تیسرا رکن کتابوں پر ایمان لانا۔ کتابوں پر مجملاً ایمان اسی طرح واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والسلام پر کتابیں نازل کی ہیں تاکہ بندوں پر اپنا حق وعدے کر دے اور انہیں حق کی طرف دعوت دی جائے۔
کتابوں پر مجمل ایمان اسی طرح واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء و رسل علیہم الصلاۃ والسلام پر کتابیں نازل کی ہیں تاکہ بندوں پر اپنا حق واضح کر دے اور انہیں حق کی طرف دعوت دی جائے۔ یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا اور ہر نبی کے اوپر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی، ٹھیک ہے جی۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی کتابوں کے علاوہ بھی بہت سارے انبیاء کرام ایسے ہیں جن کے صحیفوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ البتہ جو کتابیں ہیں چار، وہ چار انبیاء اولو العزم پیغمبر کے اوپر نازل ہوئی ہیں۔ کتابوں پر تفصیلی ایمان کی شکل یہ ہے کہ ہم ان کتابوں کو ان کے نام سے مانیں، مثلا تورات، انجیل، زبور اور قرآن حکیم۔ تورات کس کے اوپر نازل ہوئی جی؟ تورات، اونچی آواز، تورات، ہاں نا، تورات کس پیغمبر کے اوپر نازل ہوئی جی؟ شباب، موسیٰ علیہ السلام، شاہ موسیٰ علیہ السلام۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام، زبور حضرت داؤد علیہ السلام، اور قرآن حکیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر۔ قرآن آخری کتاب ہے، وہی ان کی محافظ ہے اور ان کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اسی کی اتباع کرنا اور اسی کے فیصلے کو ماننا ساری امت کی ذمہ داری ہے۔ آگے سمجھی، یہ تینوں کتابیں برحق ہیں، سچ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ابھی جس کتاب کو ماننا ہے اور جس کتاب کو قاضی ماننا ہے، جس کتاب کو فیصل ماننا ہے، وہ کتاب کون سی ہے جی؟ قرآن مجید، کیونکہ ہمیں قرآن مجید نے ہی بتایا ہے کہ یہ کتابیں ان پیغمبروں کے اوپر نازل ہوئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صحیح سنت رسول کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں اور انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے اور آپ پر یہ قرآن نازل کیا ہے تاکہ اس کے مطابق وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کریں۔ نیز قرآن کریم کو سینے کے روگ کے لیے شفا بنایا ہے۔ یعنی المہم کتابوں پر ایمان، اس کی جو ہے نا وہ تفصیل، سب سے پہلے اجمالی طور پہ ایمان لانا کہ ہر نبی کے اوپر کتاب، صحیفہ، چھوٹی کتاب، بڑی کتاب نازل ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد 4 پیغمبروں کے اوپر بڑی کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ پھر ان 4 پیغمبروں میں سے آخری کتاب جو ہے نا وہ ہمارے لیے قاضی ہے، ہمارے لیے فیصل ہے، اس کو ماننا ضروری ہے۔ اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فیصلے کریں۔ نیز قرآن کریم کو سینے کے روگ کے لیے شفا بنایا ہے۔ روگ کسے کہتے ہیں جی؟ بیماری، روگ لگ گیا نا کیا جی؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو جو ہے نا وہ سینے کی بیماریوں کے لیے، روحانی بیماریوں کے لیے، کیونکہ روحانی بیماریاں جتنی بھی ہیں نا ان کا ماخذ کون سا ہے؟ دل ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دل کو سینے میں رکھا اور اس کے اندر جتنی بھی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان کا علاج قرآن کریم میں رکھا ہے، اور ہر چیز کو واضح کرنے والا، ذریعہ ہدایت اور جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب یعنی قرآن مجید ہم نے نازل کیا اس کو بابرکت بنا کے، فَاتَّبِعُوهُ، تم پیروی کرو اس کی، وَاتَّقُوا، اور اللہ سے ڈر جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اور یہ ایک کتاب ہے بڑی خیر و برکت والی، چنانچہ اس کا اتباع کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ نیز فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے نازل کیا آپ کے اوپر کتاب کو یعنی قرآن مجید کو، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جو کہ وضاحت سے بیان کرنے والی ہے ہر چیز کو، وَهُدًى، اور ہدایت ہے، وَرَحْمَةً، اور رحمت ہے، وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے لیے بشرا ہے، مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اور ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا شافی بیان ہے اور ہدایت و رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ چوتھے نمبر پہ رسولوں پر ایمان، مجمل و مفصل دونوں طرح رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ چنانچہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی طرف رسولوں کو بھیجا جو خوشخبری دینے والے تھے، ڈرانے والے تھے اور حق کی طرف دعوت دینے والے تھے۔ کم و بیش کتنے ہیں جی؟ 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ ہمیں ان کے نام آتے نہیں آتے،
ہمیں ان کے والدین کے نام آتے نہیں آتے، ان کی اولادوں کے بارے میں معلوم نہیں معلوم، اس کا ہم سے جو ہے نا قیامت والے دن سوال نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے پیغمبر نے ہمیں کہا کہ مجھ سے پہلے رسول آئے ہیں، کب آئے ہیں، کہاں پہ آئے ہیں، کیسے آئے ہیں، تفصیل کا ہمیں علم نہیں، لیکن کم از کم ان کے رسول ہونے کے اوپر ہمارا ایمان جو ہے نا وہ مسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی طرف رسولوں کو بھیجا جو خوشخبری دینے والے تھے، ڈرانے والے تھے، حق کی طرف دعوت دینے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے بھیجا ہر امت کے اندر ایک رسول کو، ان اعبدوا اللہ۔ اس رسول کا کام کیا تھا کہ تم اس کام کی دعوت دو کہ عبادت کرو اللہ کی، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے اجتناب کرو، طاغوت سے پرہیز کرو۔ طاغوت کسے کہتے ہیں جی؟ بڑی پیاری تعریف جو ہے نا وہ صاحب کتاب نے نیچے کی ہے، آپ وہی پڑھ لیں کافی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کہتے ہیں طاغوت شریعت میں ہر وہ چیز طاغوت کہلاتی ہے جو اللہ کے مقابلے میں اپنی عبادت کروائے، خواہ وہ انسان کا اپنا نفس ہو، انسان جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اس قدر باغی کر لے، خواہ وہ انسان کا اپنا نفس ہو، برادری، رسم و رواج ہو، یا ملکی قانون ہو، خواہ وہ علماء اور پیر ہی ہوں جو اللہ کی شریعت کے مقابلے میں اپنی شریعت چلاتے ہوں۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف اللہ کے رسول کا فرمان موجود ہے، دین بالکل واضح ہے، صاف ہے، اس کے مد مقابل جو بھی چیز آپ کو اس کی مخالفت کے اوپر ابھارے گی وہ طاغوت ہے۔ آگے سمجھیں طاغوت کسے کہتے ہیں؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت یعنی ہر وہ چیز جو تم کو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اکسائے۔ ہم نے ہر امت کی طرف رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچ کر رہو۔ چنانچہ جس کسی نے انبیاء و رسل کی بات مان لی وہ سعادت مندی و سلامتی سے ہمکنار ہوا۔ جس نے انبیاء اور رسول کی بات مانی ان کو سعادت بھی ملی، خوشبختی بھی ملی، اور ان کو سلامتی بھی ملی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اس نے کامیابی اور سلامتی پا لی، اور جس نے مخالفت کی اس کا انجام ناکامی و ندامت رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی اور نبی سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے، جنہوں نے پیغمبر کی بات کو مانا دنیا میں بھی خوش نصیب، آخرت میں بھی خوش نصیب، اور جنہوں نے پیغمبروں کی دعوت کو ٹھکرایا وہ دنیا میں بھی بدبخت اور آخرت میں بھی بدبخت، ناکام اور شرمندہ ہی رہیں گے۔ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ تمام رسولوں کی ایک دعوت تھی، اور وہ یہ کہ اللہ کا توحید کا اقرار اور تنہا اس کی عبادت۔ ٹھیک ہے نا جی؟ ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے بھی رسول آئے سب نے آ کے اللہ کی توحید کی طرف بلایا ہے۔ ہاں البتہ احکام شریعت میں مختلف تھے، احکام شریعت میں مختلف تھے۔ ہماری شریعت اور ہے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور تھی، ہر پیغمبر کی شریعت جو ہے نا وہ الگ الگ تھی، لیکن سارے کے ساروں نے پہلی دعوت وہ اللہ کی توحید کی طرف ہی بلانے کی دی تھی۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء اور رسل کو دوسروں پر فضیلت بخشی ہے، اور یہ کہ ان سب میں سے افضل اور آخری ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے فضیلت بخشی بعض نبیوں کو بعض کے اوپر، اور فرمایا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ ٹھیک ہے نا جی؟ ہمارا ایمان ہے کہ تمام انبیاء برحق، تمام انبیاء نے اللہ کی توحید کی طرف بلایا، لیکن ان کی شریعتیں مختلف تھیں، لیکن پھر پیغمبروں میں بھی اللہ نے بعض پیغمبروں کو جو ہے نا وہ بعض کے اوپر فضیلت بخشی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ تیسرے پارے کی پہلی آیت تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فرمایا یہ رسول ہے، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے اوپر فوقیت بخشی ہے۔ بعض موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، ٹھیک ہے نا جی؟ اسی طرح جو ہے نا وہ ہر پیغمبر کی ایک الگ سے شان ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن ان تمام انبیاء کے اوپر سب سے زیادہ فضیلت کس کو بخشی جی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، البتہ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں۔ جس کسی نبی رسول کا نام اللہ تعالیٰ نے بیان کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا،
اس پر تفصیل اور نام کے ساتھ ایمان لاتے ہیں۔ پھر پیغمبروں میں سے بعض پیغمبر ایسے ہیں جن کا نام اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ قرآن میں بیان کیا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، تو ہم ان کے اوپر جو ہے نا وہ ایمان لاتے ہیں، جیسے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم علیہم الصلوۃ والسلام۔ ان کے علاوہ بھی متعدد انبیاء و رسل کے نام قرآن حکیم میں موجود ہیں جن کی کل تعداد 25 ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے علاوہ 25 انبیاء کرام ایسے ہیں جن کے نام قرآن مجید کے اندر ملتے ہیں، اور ان 25 کے علاوہ باقی جتنے بھی رسول ہیں سب کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں۔ 5ویں نمبر پہ جی آخرت پر ایمان۔ آخرت پر ایمان کے حوالے سے ہر وہ چیز اس میں داخل ہو جاتی ہے جس کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے خبر دی، مثلا امتحان قبر۔ آخرت پر ایمان سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے خبر دی، مثلا امتحان قبر، اس کا عذاب یا نعمتیں، اور جو کچھ قیامت کے دن ہوگا، مثلا ہولناک حالات، مشکلات، پل صراط، ترازو، حساب، جزا، اعمال نامے کا پھیلایا جانا، لوگوں کے سامنے ان کے اعمال ناموں کا اڑنا، چنانچہ کوئی اپنا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں لے گا اور کوئی پشت کی طرف سے بائیں ہاتھ میں لے گا۔ ایمان آخرت کے زمرے میں حوض کوثر پر ایمان آخرت کے ضمن میں، ٹھیک ہو گیا نا جی؟ کہتے کہ جتنی بھی چیزیں ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں کہ قیامت والے دن یہ ہوگا، یہ ہوگا، جتنی بھی اوپر چیزیں آئی ہیں ان سب کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یا تو قرآن نے بیان کی ہیں یا ہمارے پیغمبر نے بیان کی ہیں۔ ہم انکار نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے نہیں یہ ایسے باتیں ہیں، یہ ہوائی باتیں ہیں۔ ملحدین جس طرح کے جو ہے نا وہ مذاق اڑاتے ہیں ان اسلامی شعار کا، نہیں، ایسا نہیں۔ ہمارا ان کے اوپر ایمان ہے، چاہے ان کو ہماری عقل مانے نہ مانے، ان کا تصور ہمارے ذہن میں نہ آئے نہ آئے، لیکن ان کے اوپر ہمارا ایمان ضرور ہے۔ ایمان آخرت کے ضمن میں حوض کوثر پر ایمان لانا، جس کے ساقی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور ہر نبی کا اپنا حوض ہوگا جس کا تذکرہ احادیث میں موجود ہے۔ ہر نبی کا حوض ہوگا، ہر نبی اپنی امت کو پانی پلائے گا، لیکن سب سے زیادہ تعداد امت محمدیہ کی ہوگی، اور امت محمدیہ کے لیے سب سے بڑا اعزاز وہ حوض کوثر کا پانی ہوگا۔ جو حوض کوثر کا پانی پی لے گا سمجھ لو جو ہے نا وہ وارے نیارے ہو گئے، بیڑے پار ہو گئے۔ ایمان آخرت کے ضمن میں یہ باتیں بھی شامل ہیں، جنت و جہنم پر ایمان، اہل ایمان کا اپنے رب کو دیکھنا، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے بات کرنا، اور بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا ذکر قرآن حکیم اور صحیح سنت رسول میں آیا ہے۔ ان تمام باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے بیان کیا ہے اس کی تصدیق کرنا بھی ضروری ہے۔ آگے سمجھیں، ایمان بالآخرت کسے کہتے ہیں؟ کہ ہر وہ چیز جس کا آغاز قبر سے ہوتا ہے جنت تک جاتا ہے، تمام کے اوپر ایمان لانا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قبر میں جانا ہے، جب آپ دعا کر کے وہاں سے چلتے ہو منکر نکیر فرشتے آ جاتے ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ وہ بندے کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں، عصر کا وقت ہوتا ہے، ہمارا ایمان ہے۔ نیک روح کہتی ہے مجھے چھوڑ دو، مجھے عصر کی نماز پڑھنی ہے، ہاں جی۔ اس کے بعد سوال و جواب ہوتے ہیں، جنت کی طرف سے مومن کے لیے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جہنم کی طرف سے جو ہے نا وہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے، مشرک کے لیے، کافر کے لیے۔ ان ساری چیزوں کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلے مراحل جو بروز قیامت سٹارٹ ہوں گے ان کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے آخرت کے اوپر ایمان لانا۔ پھر جنت کی نعمتیں، جہنم کی سزائیں، یہ ساری کی ساری ایمان بالآخرت میں آتی ہیں۔ آخری قسم جی ششم، قضاء و قدر پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا۔ قضاء و قدر پر ایمان 4 باتوں کو شامل ہے، غور سے پڑھنا جی، غور سے سننا۔ قضاء و قدر پر ایمان 4 باتوں کو شامل ہے، یعنی 4 چیزوں پر ایمان لائیں گے تو مطلب یہ ہے کہ ہم تقدیر پر ایمان لا رہے ہیں۔ نمبر 1، جو کچھ ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے، ان سب باتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے اپنے بندوں کے حالات کو، ان کے رزق کو، ان کی زندگیوں کو، اور ان کے اعمال وغیرہ کو۔ ان میں سے کوئی ادنا چیز بھی اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں، یعنی گھٹیا سے گھٹیا چیز، کم سے کم چیز
چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، سب کا علم کس کو ہے جی؟ اللہ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں، ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے جو بھی فیصلہ کیا ہے اور تقدیر مقرر کی ہے اس کو لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ، اللہ تعالیٰ نے جو بھی فیصلہ کیا ہے اور تقدیر مقرر کی ہے وہ لکھی ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ لکھی ہوئی ہے۔ نمبر 3، اس بات پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی و ارادہ نافذ ہو کر رہے گا، جو اس نے چاہا ہو گیا، جو نہیں چاہا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح اللہ تعالیٰ کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، ارادہ اور مرضی کس کی چلتی ہے جی؟ اللہ کی چلتی ہے۔ چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے اس مقدر چیز کے وجود میں آنے سے پہلے اس چیز کو پیدا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے پیدا کیا تم کو اور ان اعمال کو، ان کاموں کو، ان چیزوں کو جن کو تم کرتے ہو یا کرو گے۔ آگے سمجھیں، تقدیر کے اوپر ایمان 4 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جی کہ جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان اللہ بکل شیء علیم۔ دوسرے نمبر پہ اللہ نے جو بھی فیصلہ کیا ہے، جو بھی تقدیر لکھی ہے وہ مکتوب ہے، لکھی ہوئی ہے۔ اللہ نے جو بھی فیصلہ، جو بھی مقدر ہمارے نصیب میں کیا ہے وہ کیا ہے؟ لکھا ہوا ہے۔ اللہ جانتے ہیں، دوسرے نمبر پہ وہ لکھا ہوا ہے، اور تیسرے نمبر پہ اس کے اندر مشیت کس کی چلنی ہے جی؟ اللہ کی چلنی ہے، ارادہ اللہ کا چلنا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پہلے سے جو ہے نا وہ بنا رکھا ہے۔ مثال کے طور پہ بیماری ہے، بیماری آنی ہے ہمیں، اللہ نے بیماری پہلے پیدا کر رکھی ہے۔ تکلیف ہے، اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہونا، مطلب کچھ بھی ہونے والا ہے تو وہ سب سے پہلے اللہ نے اس کو جو ہے نا وہ بنا رکھا ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے پیدا کیا ہے تم کو اور ان چیزوں کو جن کو تم کرتے ہو۔